اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الانشراح مکی شاہ۔ سورۃ انشراح مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں۔ الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ علم کیا نہیں، حمزہ کیا، لم نہیں، نشرح کھول دیا ہم نے، لقا آپ کے لیے، صدرک سینہ آپ کا، کیا نہیں کھول دیا ہم نے آپ کے لیے سینہ آپ کا، ووضعنا اور کیا نہیں، یہ واو عاطفہ ہے علم کی طرف، ووضعنا اور کیا نہیں اتار دیا ہم نے، ان کا آپ سے، وزرک بوجھ آپ کا، اور کیا نہیں اتار دیا ہم نے آپ سے بوجھ آپ کا، الذی وہ بوجھ، انقض جس نے جھکا دیا تھا، ظہرک آپ کی کمر کو، کیا نہیں وہ بوجھ جس نے جھکا دیا تھا آپ کی کمر کو، ورفعنا علم کا عاطفہ، ورفعنا اور کیا نہیں بلند کیا ہم نے، لکا آپ کے لیے، ذکرک ذکر آپ کا، اور کیا نہیں بلند کیا ہم نے آپ کے لیے ذکر آپ کا، فَإِنَّ پس بے شک، مع العسری ساتھ تنگی کے، یسرا آسانی ہے، بے شک پس بے شک ساتھ تنگی کے آسانی ہے، ان بے شک مع العسری ساتھ تنگی کے، یسرا آسانی ہے، فَإِذَا پس جب، فرغت آپ فارغ ہوں، فانصب پس آپ محنت کیجئے، پس جب آپ فارغ ہوں پس آپ محنت کیجئے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ اور اپنے رب کی طرف، اِلیٰ طرف ربک اپنے رب کی، فارغب پس آپ رغبت کیجئے، اور اپنے رب کی طرف پس آپ رغبت کیجئے۔ سورۃ انشراح جو کہ مکی ہے اور اس کی 8 آیات ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے فرما رہے ہیں، الم نشرح لک صدرک کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا۔ شرح کے لفظی معنی کھولنے کے ہیں، اور سینہ کھول دینا اس کو یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے کو علوم و معرفت کے لیے، اخلاق حسنہ کے لیے وسیع کر دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے علم، ہر طرح کی پہچان اور اخلاق کریمہ کے لیے اتنا وسیع بنا دیا تھا کہ آپ کے علم و حکمت کو بڑے بڑے عقلاء، بڑے بڑے عقل والے بھی نہ پا سکے۔ اور بعض حدیث میں یہ بھی آتا ہے، الم نشرح لک صدرہ سے مراد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو سینہ مبارک ظاہری طور پر بھی چاک کیا گیا تھا اور اسے صاف کیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر جو ہے وہ 6 سال تھی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جبرائیل علیہ امین آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا، اور اس میں سے جو غصے والا یا شیطان کے دخل والا حصہ تھا اس کو نکال دیا جو ہر انسان میں ہوتا ہے، اور اسے دھو کے دوبارہ رکھ دیا۔ اور دوسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو معراج کے موقع پر بھی آپ کا سینہ چاک کر کے اس کو زمزم کے پانی سے دھو کے دوبارہ رکھ دیا گیا۔ آگے ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ اور کیا نہیں اتار دیا ہم نے آپ سے بوجھ آپ کا، یعنی وہ بوجھ، الذی وہ بوجھ، انقض جس نے جھکا دیا تھا، ظہرک آپ کی پشت کو۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے جو وقت 40 سال کی عمر میں، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی، اور 40 سال سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ عادت خصوصیہ تھی، اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ آپ نے ساری زندگی نہ کبھی شراب پی، حالانکہ مکہ میں اس وقت شراب عام تھی، اور نہ کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتوں کے آگے جھکے، حالانکہ بت پرستی بھی مکہ میں عام تھی، اور نہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی شاعرانہ مجلس میں کبھی بیٹھے، نہ کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جھوٹ بولا پوری زندگی، نہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی جو ہے کہ کسی کی امانت میں خیانت کی ہو، بلکہ آپ صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے، لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے، آپ شریف النفس انسان تھے۔
تو لیکن جب 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی پہلی زندگی کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ فکر مند ہوتے تھے. آپ کو اپنی پہلی زندگی جو اللہ کی یاد میں تو گزاری، لیکن جو ایک عبادت کا طریقہ تھا وہ اس سے بے خبر تھے. تو وہ 40 سالہ زندگی کا پہلے کا آپ کے اوپر بہت بوجھ ہوتا تھا. تو دوسرا یہاں سے علماء اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرما کے کہہ دیا کہ جو پہلے ہی عمل تھے اس سے پہلے اس کے بارے میں آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی. اور دوسرا، آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر جب وحی نازل ہوئی، پہلی وحی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں وہ بہت پریشان ہو گئے تھے، بہت زیادہ، کہ وحی کا بار اٹھانا وہ ایک ذمہ داری تھی جو آپ پہ، اس کو محسوس کر کے آپ کی اس ذمہ داری کو محسوس کر کے آپ کی کمر جو ہے وہ اس غم سے جو نڈال تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ اپنی امت کے اس کی وجہ سے پریشان تھے، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ جو لوگ آپ کی امت میں سے ایمان نہیں لائیں گے وہ ان کو آپ کے عمل سے کوئی سروکار نہیں، آپ کو ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. آگے ہے ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا اور کیا نہیں بلند کر دیا ہم نے آپ کے لیے ذکر آپ کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے وہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جاتا ہے. ساری دنیا میں جہاں مناروں میں، ممبروں میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا جاتا ہے، ساتھ ہی اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہا جاتا ہے. اور ویسے بھی دنیا کا کوئی عام سمجھدار انسان جو ہے وہ آپ کا نام بڑی تعظیم اور عظمت سے لیتا ہے، اگرچہ چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو تب بھی. جیسا کہ آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کا نام اذان میں ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام اذان میں ہے. آپ کا نام خطبے میں ہے، آپ اللہ تعالیٰ کا نام خطبے میں ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام خطبے میں ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر اگر اقامت میں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اقامت میں. اللہ تعالیٰ کا ذکر نماز میں ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر نماز میں. اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء الحسنہ ہیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 99 صفاتی نام ہیں. گرچہ یہ کہ دنیا کے ہر کونے، ہر خطے میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی نام لیا جاتا ہے، اسی جگہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی ذکر کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ آپ ہم نے ساتھ احسان، کیا ہم نے آپ کا ذکر بلند نہیں کر دیا؟ فَإِنَّ بس بے شک ساتھ تنگی کے آسانی ہے. اب جب مکہ کے لوگوں نے آپ کو، یہ صورت مکی ہے، مکہ کے لوگ آپ کو مختلف تکلیفیں دیتے، صحابہ اکرام کو مختلف تکلیفیں دیتے، ان کو زندگی ان پہ تنگ کرتے، تو مشکل حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت زیادہ آئے، صحابہ اکرام پہ بہت زیادہ آئے. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ پریشان نہ ہو، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے. تقییداً اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ فرمایا، اور یہ صحابہ اکرام کے لیے تو خاص تھی یہ صورت، لیکن عام افراد کو، عام انسانوں کو بھی یہ شامل ہے کہ ہمیشہ کسی پر تنگی کے دن نہیں آتے. اگر کسی پر مشکل آئی، اگر اس نے صبر اور تحمل سے اللہ پہ توکل کرتے ہوئے اس کو برداشت کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے انعام میں اس کے لیے آسانی بھی فرماتے ہیں. یہ نہیں کہ ہر انسان پہ ایک ہی وقت بڑی مشکلیں آئیں، تو بلکہ دنیا دیکھتی ہے. اور قرآن مجید میں ایک جگہ اور آتا ہے کہ یہ دن ہے ہم پھیرتے رہتے ہیں اس کو درمیان لوگوں کے، تلک الایام نداولها بین الناس، کبھی کسی پہ آسانیاں کبھی مشکلیں، یہ دن ہیں، دن پھرتے رہتے ہیں، کبھی اچھے دن کبھی برے دن، کبھی خوشی کے دن کبھی غمی کے دن، کبھی پریشانی کے دن کبھی آسانی کے دن، یہ اللہ تعالیٰ پھیرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے نبی کو، صحابہ اکرام کو تسلی دی کہ بے شک ساتھ تنگی کے آسانی ہے. آج ہی آپ کو تنگ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی بھی دیں گی. اور پھر ساری دنیا نے دیکھا جب فتح مکہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مسلمانوں کو اپنے گھر واپس بھیجا. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ، پس جب آپ فارغ ہوں، فَانْصَبْ، پس آپ محنت کیجیے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی طرف بس آپ رغبت کیجیے. یعنی جب آپ ایک محنت جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے اوپر تھی، دعوت حق اور تبلیغ احکام،
تبلیغ دینا، دین کی طرف بلانا، اس سے فارغ ہوں تو دوسری محنت کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ نماز اور اللہ کا ذکر ہے اور دعائے استغفار ہے، کہ جب آپ ایک عبادت سے فارغ ہو جائیں تو دوسری عبادت کریں۔ یہ اس سے معلوم ہوا کہ جو علماء جو تعلیم اور تبلیغ اور اصلاح خلق کا کام کرنے والے ہیں، ان کو اس سے غفلت نہ ہونی چاہیے کہ ہم کو جو اللہ تعالیٰ کا دین اتنا کرتے ہیں، اتنا دین کا کام کرتے ہیں، اب ہمارے اوپر جو ہے وہ اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ ان کا کچھ وقت جو ہے وہ خلوت میں اللہ کے ساتھ اور اللہ کے ذکر کے ساتھ مخصوص ہونا چاہیے، جیسا کہ اپنی زندگی میں برکتوں کے لیے دنیا کو تعلیم تبلیغ نہیں کرنی، بلکہ اپنے اوپر بھی وہی جو دوسروں کو نصیحت کرنی ہے وہ اپنے اوپر بھی عمل لانا ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔